اور پھر کل میں بھی ساری چیزیں شامل. کیا مطلب؟ فرمایا کل من علیہا فان. سب چیزیں فنا ہونے والی، سب چیزیں فنا ہونے والی، ساری دنیا ختم ہونے والی، ہر چیز پہ فنا ہے. انسان پہ بھی فنا ہے، حیوانوں پہ بھی فنا ہے، جنات پہ بھی فنا ہے، حشرات الارض پہ بھی فنا ہے، نباتات الارض پہ بھی فنا ہے. مجھے کہنے دیجئے جس زمین پر ہم چلتے ہیں آکڑ آکڑ کر اس زمین پہ بھی فنا ہے. جس آسمان کی چھت کے نیچے ہم رہ رہے ہیں اس آسمان پر بھی فنا ہے. کل من علیہا فان. اچھا یہ بتائیے بھائی اسی آپ نے پہلی زبان اس کنورٹ ہو جائے گی یا اردو ٹھیک ہے؟ جی جی اچھا نہیں بات ساتھی ہر کسی کی فرمائش ہوتی ہے جی سمجھ آ اس واسطے میں پوچھ رہا بھائی وہ اپنی پہلی زبان ٹھیک ہے یا اردو کنورٹ ٹھیک ہے؟ جی فاروق صاحب اردو ٹھیک ہے. اچھا چلو پھر کھچڑی بنا کے پیش کر دو سر. اللہ اکبر. فرمایا ہر چیز پر فنا ہے، کسی پر بقا نہیں. فنا ہر چیز پر، اور اگر بقا ہے تو یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فان اور باقی رہنے والا اکیلا رب رحمان. اب دیکھیے مثال ہر چیز پر فنا کس طرح ہے. زمین سے نکلنے والا ایک درخت پہلے ایک کوپل، پھر بڑھتا گیا اور پودا بنتا گیا، پھر تنا مضبوط ہونے لگا، شاخیں بڑھنے لگی، اتنا بڑھ گیا کہ سائے دار ایک طاقتور درخت بن گیا. سمجھ آ رہی؟ یہاں تک کہ بندہ اسے توڑنے کی کوشش نہیں کرے ناکام رہ جاتا ہے. بڑا طاقتور درخت بن گیا. یہاں تک کہ انسان مشینیں لے کر اوزار لے کر اس کو کاٹنے لگا. اب دیکھیے کس طرح اس درخت پہ موت آنے لگی. پہلے جاندار پھر اسے بے جان بنایا جا رہا ہے. کاٹ دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، موٹی لکڑیاں الگ اور چھوٹی الگ. کچھ تو آگ جلانے کے قابل بنا اور کچھ فرنیچر کے لیے استعمال ہونے لگا. دروازے اس کے بننے لگے، کھڑکیاں بننے لگی، اور کچھ آگ میں چلا گیا. اب جو آگ میں چلا گیا وہ تو ختم ہو گیا، اس پر فنا آ گئی. اب جس کے دروازے بنائے گئے، فرنیچر بنایا گیا، ایک نہ ایک دن اسے بھی کیڑا لگ گیا. جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کے عصا کو نیچے سے کیڑا لگا اور حضرت جی بھی جا گرے. اللہ اکبر. اسے بھی کیڑا لگا، وہ بھی گلنے لگا، ختم ہونے لگا، ذرات سے تبدیل ہونے لگا. اب دیکھیے وہ ایک درخت جو پہلے سرسبز و شاداب نظر آ رہا تھا، موت آئی، کاٹ دیا گیا، ٹکڑے کر دیا گیا، آگ میں جلا دیا گیا. ایک
دن آیا اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا. تو یہ درخت کی موت ہے. اسی طرح سیدہ کائنات ام المومنین آپ کی اور میری ماں سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جسے میرے نبی کبھی حمیرہ کر کے بولا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، سامنے میں ہاتھ سے پیالہ گرا زمین پر اور ٹوٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. امام الانبیاء نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ فرمانے لگی یا رسول اللہ، کیا اس پیالے پر کوئی موت تو نہیں آئی؟ کیا آپ انا للہ پڑھنے لگے؟ میرے نبی نے فرمایا او میری عائشہ، یہی پیالے کا ٹوٹ جانا ہی پیالے کی موت ہے. پیالے کا ٹوٹ جانا پیالے کی موت ہے. فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز پر فنا ہے، ہر چیز ختم ہونے والی، مر مٹنے والی. یہ صبح شام کی ہماری کوششیں ناکام رہ جائیں گی، یہ مکان ختم ہو جائیں گے، یہ سرسبز و شاداب کھیت جو لہلہاتے ہیں تو مال خشک ہو جاتا ہے، سب ختم ہو جائے گا. یہ بستیاں جو آباد نظر آ رہی ہیں ایک دن ختم ہو جائیں گی. قرآن ایک مقام پہ منظر کشی کرتے ہوئے فرماتا ہے، فرمایا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. جو رات کو ستارے چمکتے ہوئے آپ دیکھتے یہ یوں آسمان سے چھڑنے لگیں گے جیسے خشک درخت سے پتے گرنے لگتے ہیں، اور سورج بے نور ہو جائے گا. اللہ اکبر. جو رات کو چاند روشنیوں والا بے نور ہو جائے گا، سمندر خشک ہو جائیں گے. اور اسی طرح قرآن ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. جس زمین پر آپ قدم بڑے دبا دبا کے رکھ دیں، فرمایا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، زلزلہ برپا ہو جائے گا، کانپنے لگ جائے گی، یہاں تک کہ زمین کانپنے لگی. زلزلہ برپا ہو گیا، پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، یوں روئی بن کر اڑنے لگا، فضاؤں میں نظر آنے لگے یہ طاقتور پہاڑ. زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، سورج بے نور ہو گیا، ستارے چھڑ گئے، قمر بے نور ہو گیا، آسمان کی کھان ادھیڑی جائے گی. اب دیکھیے فرمایا قیامت کا منظر ہے، موت سم پہ آ گئی نا، ہر چیز پہ فنا ہے نا. اب اس وقت نہیں باقی رہے گا تو اکیلا اللہ رہے گا. جس کی صفت ہے الحج القیوم، اور حج کسی اور کی صفت نہیں ما سوا اللہ کی. ہر چیز پہ فنا ہے، کسی نے موت سے نہیں بچنا. آئیے اللہ نے قرآن مقدس میں بہت ہی خوبصورت انداز میں مسئلہ سمجھایا. یہ دیکھیے 28واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورہ جمعہ، آیت کا نمبر 8. فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي
قل فرما دیجئے میرے پیغمبر ان الموت الذی بے شک موت تفرون منہ فر یفر فرارا مانا ہوتا ہے بھج بھجنا دوڑ پونا جی میں کوئی بندہ دے پیچھے تک آیا تو بندہ بھجتا نہیں تے چھپن دی کوشش کرے تے اپنے آپ کو بچانے دی کوشش کرتا فرمایا تفرون اگر تم فرار ہو جاؤ بھاگنے لگو جان چھڑانے لگو یہاں تک کہ زمین کے کناروں پر پہنچ جاؤ کہ ہم تک موت نہ پہنچے تو سن لو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ وہ تمہیں مل کر رہے گی وہ تمہیں ملاقیکم ملاقات القاء سے وہ تمہیں مل کر رہے گی تم اس سے بچ نہیں سکتے اے انسان بڑی بڑی آرزویں لگا کے بیٹھا ہے میں نے اتنے پیسے اکٹھے کرنے میں نے جناب بنگلہ بنانا ہے میں نے کوٹھیاں بنانی ہے میں نے جگیریں اکٹھی کرنی ہے جائیدادیں بنانی ہے میرا دوست میرا بھائی یہ تو تب سوچتا جب یہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہوتا اور اگلی بات بھی ذرا ذہن نشین کر لیجئے دل میں رکھ لیجئے آنے میں ترتیب میرے اللہ نے بنائی ہے آنے میں کبھی بیٹے سے بیٹا باپ سے پہلے نہیں آ سکتا کبھی بیٹا باپ سے پہلے نہیں باپ ہوگا اور اسی سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیٹے کی پیدائش کا سلسلہ بنائیں گے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانے کے وقت کی کوئی ترتیب مقرر نہیں دی آنے کے وقت کی ترتیب ہے پہلے ایک مرد پیدا ہوا پھر اس کی شادی کی گئی پھر بچے کو وجود میں اللہ نے لایا بچے کی پیدائش ہوئی وہ باپ اور ماں بن گئے یہ بیٹا بن گیا پھر اس کی شادی ہوئی اس کی آگے اولاد بن جائے گی لیکن جاتے وقت میرے رب نے کوئی ترتیب نہیں رکھی کہ بیٹا ابھی جا رہا ہے اور ماں وہ تو زندہ ہے یہ میرے رب کی مرضی چل رہی ہے کہ باپ زندہ ہے اور بیٹے کی وفات ہو گئی دادا زندہ ہے اور پوتے کی وفات ہو گئی ماں زندہ ہے اور بیٹے کی وفات ہو گئی ماں زندہ ہے اور نواسی کی وفات ہو گئی کوئی ترتیب میرے رب نے نہیں رکھی جس کا جب بھی وقت آئے اب دیکھیں ایک اور حوالہ یہ سورت کا نام سورہ منافقون یہی 28واں پارہ میرے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسئلہ سمجھایا فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ اب موت کا وقت آیا انسان سوچنے لگا کاش کہ مجھے موقع مل جائے کاش کہ مجھے دنیا میں اور زندگی گزارنے کا موقع مل جائے کچھ اور دن مہینے اور سال بڑھ جائیں یہ خواہش کرنے لگا لیکن قرآن کہتا ہے سن لے لا یؤخر کوئی مہلت نہیں کوئی دیر نہیں جو وقت مقرر ہے اسی پہ موت آ کر رہے گی اور سن لیجئے موت سے کوئی بچنے والا نہیں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سب بولے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے
عمر کے آخری سالوں میں ایک بیٹا عطا کر دیا، حضرت ابراہیم، جن کا نام میرے نبی نے اپنے دادے ابراہیم کے نام کی نسبت سے نام رکھا ابراہیم۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد رسول اللہ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، باقی کسی بیوی سے اولاد نہ ہوئی۔ اسی وجہ سے تو سب سے زیادہ محبت میرے نبی کو حضرت خدیجہ سے تھی۔ تذکرہ کرتے تھے کبھی کبھی، یہاں تک کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی میں بھی ان کا حصہ ضرور رکھا کرتے تھے، یعنی ان کے حصے کی قربانی بھی کیا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ کی دوستوں تک گوشت پہنچایا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ازواج مطہرات کی مجلس میں سیدہ کائنات حضرت خدیجہ کے تذکرے میرے نبی کی زبان سے ہوتے رہے، اور کیوں نہ ہوتے، یہ وہ وفادار بیوی ہے۔ جب نبوت یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل کی گھڑی آئی، زمانے والے پتھر مارنے لگے، اپنے بھی گانے بن گئے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ آنا شروع ہوا، میرے نبی پر بخار طاری ہوا، میرے نبی نے فرمایا زملونی زملونی یا خدیجہ، اے خدیجہ چادر لے گیا اور مجھے چادر سے اوڑھ دو۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت خدیجہ اوپر کھڑی تسلیاں دے رہی تھی، اللہ کے رسول جی تسلی رکھیے، میرے رب نے بڑا مرتبہ اور مقام آپ کو دینا ہے، تو باقی کسی بیوی سے کوئی اولاد نہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بدن اقدس سے میرے نبی کو اللہ نے اولاد سے نوازا اور ایک بیٹا عطا کیا، جس کا میرے نبی نے نام رکھا حضرت۔ اس لیے اپنی اولاد کے نام انبیاء کے نام سے رکھا کرے، ان کی نسبت سے رکھا کرے۔ نبیوں کے نام کیا تھے، صحابہ کے نام کیا تھے، اولیاء کے نام کیا تھے، علماء محدثین مفسرین کے نام کیا تھے۔ اسی طرح بیٹیوں کے نام صحابیات کے نام سے رکھا کریں، انبیاء کی بیٹیوں سے ان کی بیویوں جیسے نام رکھا کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اصل چیز، اور ہم جو نام ماڈرن نیٹ پہ دیکھا، ڈراموں اور فلموں میں دیکھا، وہی رکھتے ہیں۔ اللہ، جس کا نہ معنی رکھنے والے کو پتا، نہیں اس کو پتا جس ناموں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ اسی وجہ سے تو میرے نبی نے کئی ناموں کو چینج کیا تھا۔ چلو بہرحال یہ ایک الگ عنوان ہے۔ حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا۔ مدینہ کے باہر دائی کے حوالے کر دیا گیا، اس کی پرورش کیجئے، اسے دودھ پلائیے، یہاں تک کہ میرے نبی کبھی کبھی وہاں جا کے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لے کر، حدیث میں الفاظ موجود ہے، اپنا میرے نبی ناک مبارک حضرت ابراہیم پر رکھ کر سونگا کرتے تھے اور پیار کیا کرتے تھے۔ جس طرح بندہ کبھی کبھی اپنی چھوٹی اولاد سے ناک کے ساتھ ناک ملاتا ہے، پیار کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، یہ سارے کام میرے نبی نے کیے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کو اپنی گود میں بٹھا کر جو ہے بوسے لے رہے تھے، چومتے پیسہ۔ ایک دیہاتی آیا، کہنے لگا ایک ہی کر رہے ہو، میرے تے 10 بچے، میں آج تک کسی ایک نو نہیں چومیا، تو تسی اس نو وہ بھی جڑا منہ بولا بیٹے کا بنایا اس کا پتر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اولاد کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا اور اظہار پیار کرنا، یہ میرے نبی کے طریقے اور میرے نبی کی سنتے ہیں۔ تو اولاد کے ساتھ ہر وقت سختی سے نہ پیش آیا کریں کہ ہر وقت آپ روتے رہیں، سختی والا لے جانا، پیار کرنا میرے نبی کی عادت ہے۔ اور یہ بھی سن لیں، پیار سے باتیں جلدی مانی جاتی ہیں
اور سختی سے باتیں نہیں مانی جاتی. اس لیے سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کوئی بھی بات ہو اپنے اولاد کو پیار سے سمجھایا جائے, اچھے طریقے سے سمجھایا جائے. اللہ اکبر. اب دیکھیے فرمایا ایک دن جب حضرت ابراہیم کی عمر 16 سے 17 ماہ ہوئی, ایک سال سے بھی بڑا ہو گیا, 1.5 سال کے قریب پہنچ گیا. بعض روایات میں 16, بعض میں 17 اور بعض میں 18 اتنی ہی عمر تھی. حضرت ابراہیم بیمار ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. میرے نبی جب وہاں پہنچے دائی نے جلدی جلدی حضرت ابراہیم کو اٹھایا, اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا. اور اس وقت نزع کا وقت تھا, سکرات موت شروع تھے. اور یہ بھی یاد رکھنا موت کے سکرات حق ہیں. وجاءت سکرۃ الموت بالحق, سکرات الموت حق اور سچ ہے. یعنی موت جس پر آئے گی اسے موت کی سختیوں سے گزرنا پڑے گا. اور اللہ ہمیں محفوظ فرمائے, اللہ ہمیں, ورنہ موت کی سختیاں بھی اتنی شدت والی کہ اگر دنیا میں انسان ساری زندگی تکلیفوں میں گزار دینا, موت کے وقت کی سختی وہ ساری تکلیفیں بلا کر رکھ دیتی ہے. اتنی شدید تکلیف اور سکرات ہوتی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم انی من غمرات الموت وسکرات الموت, اللہ مجھے موت کی سختیوں سے بچانا, اللہ موت کے وقت میری مدد کرنا. یہ تو میرے نبی کا حال ہے, آپ بتائیے ہمارا تمہارا کیا حال ہوگا. اللہ ہم سب کو موت کی سختیوں سے بچائے. میرے نبی نے حضرت ابراہیم کو گود میں لیا. اس وقت اللہ کی مرضی, اللہ کا امر, حضرت ابراہیم کی روح پرواز کر گئی. اور جب حضرت ابراہیم پہ موت آئی میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری. اب دیکھیے فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن, میرے نبی کا دل غم زدہ ہو گیا, آنکھوں سے آنسو آنے لگے. صحابہ کرام بیٹھے سامنے پوچھنے لگے اللہ کے رسول جی آپ اللہ کے نبی ہو کر رو رہے. میرے نبی نے فرمایا ہی الرحمہ, یہ آنسو بہانا یہ کوئی خلاف شرع کام نہیں ہے, یہ تو اللہ کی رحمت ہے. ہاں یہ بات یاد رکھنا, واویلا کرنا, ہائے ہائے کرنا, سینہ پیٹنا, اپنے چہرے پہ تھپڑ مارنا, یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے. رونا یہ درست ہے, میرے نبی بھی رو رہے ہیں اپنے بیٹے کی وفات پر, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. لیکن میرے نبی نے ہرگز یہ واویلا نہیں کیا, ہائے ہائے نہیں کی. ہاں میرے نبی نے فرمایا یا ابراہیم انہم لمحزونون, آپ کا فراق, آپ کی جدائی یہ مجھے کبھی نہیں بھولے گی. یہ غم مجھے ہمیشہ رہے گا, یہ غم مجھے ہمیشہ میرے دل میں ٹھہرا رہے گا. میرے نبی رو رہے یہاں تک کہ اللہ کی مرضی سورج پر بھی گرہن لگ گیا, سورج بے نور ہونے لگا. لوگوں کے ہاں یہ مشہور تھا کہ اگر سورج گرہن ہو جائے تو کسی بڑے بندے کی وفات ہوتی ہے, تب جا کے سورج بے نور ہوتا ہے. میرے نبی آئے منبر پر, فرمایا سورج اور چاند کا گرہن ہو جانا یہ کسی بندے کی موت سے کوئی تعلق نہیں. فرمایا آیتان من آیات اللہ, یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اگر سورج یا چاند گرہن ہو جائے تو تم توبہ کرو, صدقے کرو, فضل اللہ سے دعائیں کرو, نماز پڑھو. یہ میرے نبی نے طریقہ بتایا. اب دیکھیے میرے نبی کے اپنی گود مبارک میں
اللہ اکبر، دودھ پیتا بچہ چل بسا اللہ کی طرف، لیکن موت سے کسی کو کسی نے بچا نہ سکا، نہیں کوئی سکتا ہے میرے نبی اپنے بیٹے کو بلکہ اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکے۔ اب دیکھیے اس واسطے کسی شاعر نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچے اور پوری موت دے اس سسٹم نو بند کر کے انسان نو آخرت کی طرف فکر دلوائی ہے۔ ذرا توجہ رکھنا، سرائکی اور پنجابی دے اشعار نے جیڑی گل سمجھ نہ آوے تسی میرے کو پوچھ سکتے ہو، لیکن ایک ایک لفظ بہت ہی خوبصورت ہے اور آخرت دی فکر دلاون والا ہے۔ کہن والا کہندا ہے کہ ایہی بازار فنا دا بھائی، ایہی وی بازار فنا دا بھائی، ایتھوں لنگ گئے سونے جیڑے کئی کھیر پیندے، یعنی دودھ، کھیر کس کو کہنا ہے؟ دودھ۔ کئی کھیر پیندے ٹر گئے ماما تو، کئی جوانیاں چڑھ دے سیرے، یعنی کوئی دودھ پیندا بچہ ماں تو جدائی اختیار کر گئے، کوئی جوانیاں چڑھدا پیا دے اس دے موت آ گئی ہے۔ اس واسطے کہن والا ایہی وی بازار بنا دا بھائی، ایتھے لنگ گئے سونے جیڑے کئی کھیر پیندے ٹر گئے ماما تو، کئی جوانیاں چڑھ دے سیرے، اے دنیا چند روز دی بھیا چلنے سو قبر کم تر کرنے تیار سامان سفران دا، نہیں سجنا کرنی دیرے۔ اسی طرح جب موت آ جائے رشتہ داروں میں مشورہ ہونے لگا کہ بھائی قبر کی کھدائی کا بندوبست کیجیے، کسی کے ذمہ لگایا گیا کہ کفن کا بندوبست کیجیے، کسی کے ذمہ لگایا گیا غسل کا بندوبست کیجیے۔ اب دیکھو پھر مشورہ ہونے لگا جنازہ کس ٹائم ہونا چاہیے، اور جنازہ ہو گیا اب دفنانا چاہیے۔ اب دیکھو ایک میت کو سنوارا گیا، نہلایا گیا، غسل دیا گیا، تیار کیا گیا اور جا کے مٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ جہاں آبادیوں میں رہنے والا، محلات میں رہنے والا، جو آپ اور میری مجلس کہیں رونق ہوا کرتا تھا، آج وہ اکیلا پڑا ہے، کوئی وہاں پوچھنے والا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، رب جانے اور اس کا کام جانے۔ اب یہ صورتحال اس کی بنی ہوئی ہے۔ دیکھیں اے دنیا پہ آکڑ نہ کرنا، یعنی فخر نہ کرنا بھائی، اے تو لگ گئے کئی تم پاری، کئی اپنی آپ بنا گئے، کئی کھیت لٹا گئے ساری، اٹھا سودا دست بدستی دا، یعنی نقدی نقدی ہوئے، اٹھے سودا دست بدستی دا، نامل سی رقم ادھاری، اے گال فقیر دی یاد رکھے متوجہ یار وساری، یعنی اٹھے تینوں کسے نے کوئی چیز ادھاری نہیں دینی، وہاں کوئی رقم نہیں ملے گی، وہاں پیسے نہیں ملیں گے، وہاں دولت نہیں ہوگی، اپنے کیے ہوئے اچھے اعمال کام آئیں گے۔ اپنے کیے ہوئے اچھے اعمال، اگر اچھے اعمال کرتا رہا نا تو وہاں یہاں دنیا میں بھی جب موت آتی ہے، قرآن کہتا ہے، فرشتے آ کر کہتے اللہ تحزن لا تحزن، تمہیں خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اللہ کی سلامتی ہو تم پر، جاؤ سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤ، ابھی موت آ رہی ہے۔ اور اسی طرح اگر اعمال اچھے نہ ہوئے، ہاں ایک لفظ سمجھا دوں آخر میں،
میں نے ایک لفظ پڑھا تھا خطبے میں، کل نفس ذائقۃ الموت. کچھ بھائیوں کو میں نے سمجھایا تھا، مزید کچھ کو سمجھا دیتا ہوں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے. ذائقے کا معنی کیا ہے جی؟ چکھنا ہے. ہم ترجمہ کرتے ہیں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بھائی لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے. ذائقے کا معنی چکھنا ہے. اب دیکھو ذائقے کا لفظ یہاں اللہ نے کیوں بولا ہے؟ یہ قابل توجہ بات ہے، غور و فکر والی بات ہے. یہاں اللہ نے فرمایا موت کو چکھنا ہے، یعنی موت ذائقہ ہے. اور پھر ذائقے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں دیکھو آپ سالن بنائیں، ہانڈی بنائیں، گوشت کا ذائقہ الگ. اسی طرح نا آپ گوشت کھا کے آئے ہوئے ہیں نا، آپ لوگ کیا کھا رہے ہیں؟ گوشت کا ذائقہ الگ ہے، آلو کا ذائقہ الگ ہے، سبزی کا ذائقہ الگ ہے، ہر چیز کا ذائقہ الگ ہے. اسی لیے اشارہ کیا کل نفس ذائقۃ الموت، جس کے جیسے اعمال ہوں گے اسی طرح اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا. اچھے اعمال تو اچھی موت ہوگی، برے اعمال کیے تو اسی وقت فضربوا وجوہہم وادبارہم، موت کے وقت فرشتے مارنا شروع کر دیتے ہیں. پیٹھ پر بھی مارا جاتا ہے، چہرے پر بھی مارا جاتا ہے. اس لیے خدا را آخرت کو سنوارئے، آخرت کی فکر کیجئے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں راضی کر لیجئے، ورنہ وہاں بہت مشکل ہو جائے گا. اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے، عقائد بھی درست رکھیں، اور اس کے بعد اعمال کی جو ہے آپ کے اندر پختگی ہونی چاہیے. نماز نہ چھوڑیں. نماز یہ 5 وقت کی نماز ہے، اور 1 گھنٹہ 5 نمازوں کے لیے آپ مقرر کریں نا، 15 منٹ تو 1 گھنٹہ بنتا ہے. 23 گھنٹے اپنے لیے رکھیں نا، 1 گھنٹہ تو اللہ کے لیے بھی رکھیں. نماز ضرور پڑھا کریں. نماز پڑھنے والے کو قیامت کے دن عقیدہ صحیح ہو اور پھر نماز والا عمل ہو تو جنت کی چابی تو اس کے پاس ہے نا، انشاءاللہ کام بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.